ناول حکم حاکمہ۔ سفید سنگ مرمر سے بنی حویلی کے وسیع صحن میں 6 سرخ عروسی جوڑے بچھے تھے جن پر پٹرول کی بو ہوا میں زہر گھول رہی تھی۔ ان جوڑوں کے ٹھیک سامنے خاندانی روایات اور جائیداد کی وہ صدیوں پرانی کتاب جل کر راکھ ہو رہی تھی جس پر دستخط کرنے سے خاندان کی 6 لاڈلیوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ سامنے گن پوائنٹ پر کھڑے 6 مغرور نوابزادوں کی آنکھوں میں حیرت اور بے بسی کا طوفان تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار جانا تھا کہ داؤد حویلی کے مرد حاکم نہیں ہوتے، حاکم تو وہ 6 بگڑی ہوئی شہزادیاں ہیں جنہوں نے آج پورے خاندان کی ناک کے نیچے سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا تھا، ایک ایسا ڈاکہ جس کی سزا صرف اور صرف محبت تھی۔ شہر کی مصروف ترین سڑک پر 6 چمکتی ہوئی بلیک ایس یو ویز ایک لائن میں سائرن بجاتی ہوئی گزر رہی تھیں جیسے کسی ملک کے صدر کا قافلہ ہو۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی انایا نے اپنا سیاہ چشمہ کو ناک پر ٹکاتے ہوئے پیچھے دیکھا جہاں اس کا پورا گینگ یعنی اس کی 6 کزنز اپنی اپنی گاڑیوں میں فل والیوم پر میوزک لگائے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار رہی تھیں۔ گرلز، داؤد حویلی اب صرف 5 منٹ کی دوری پر ہے، اپنے ہتھیار سنبھال لو، انایا نے وائرلیس مائک پر کہا۔ دوسری گاڑی سے جمل کی کڑکدار آواز آئی، انایا، ہتھیار تو تیار ہیں، بس یہ بتاؤ کہ دادا جان کے ان 6 مغرور بیٹوں اور پوتوں کا غرور پہلے دن ہی توڑنا ہے یا تھوڑا تڑپانا ہے؟ پہلے دن صرف ٹریلر دکھانا ہے، فلم تو ہم اگلے 6 دنوں میں چلائیں گے، میرب نے لپسٹک ٹھیک کرتے ہوئے چہک کر کہا۔ جب یہ 6 گاڑیاں بیک وقت مٹی اڑاتی ہوئی داؤد حویلی کے شاہی دروازے کو پار کر کے اندر داخل ہوئیں تو حویلی کے ملازمین اور وہاں موجود 6 کزنز لڑکے دنگ رہ گئے۔ گاڑیوں کے دروازے ایک ساتھ کھلے، ہائی ہیلز کی ٹک ٹک حویلی کے صحن میں گونجی۔ انایا، جمل، میرب، دعا، ہانیہ اور آئزل، 6 کی 6 لڑکیاں بلا کی خوبصورت لیکن آنکھوں میں ایسی چمک جیسے پورے خاندان کو اپنی انگلیوں پر نچانے آئی ہوں۔ حویلی کے لاؤنج میں خاندانی سربراہ سردار داؤد خان اپنے 6 پوتوں کے ساتھ بیٹھے تھے جو شہر کے مانے ہوئے بزنس ٹائکونز اور مغرور نوابزادے تھے۔ ان 6 لڑکوں کا لیڈر شاہویر تھا جو جتنا ذہین تھا اتنا ہی ضدی۔ دادا جان، آپ نے ان بگڑی ہوئی لڑکیوں کو یہاں کیوں بلایا ہے؟ ہمارا سکون برباد کرنے؟ شاہویر نے ناگواری سے کہا۔ سردار داؤد نے اپنی لاٹھی پر ہاتھ ٹکایا اور مسکرا کر بولے، میں نے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو ہمیشہ حاکم بنتے دیکھا ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ان 6 شیرنیوں کے سامنے کیسے حاکمی چلاتے ہو۔ آج کا اعلان یہ ہے، جو لڑکا ان میں سے جس لڑکی کا دل جیتے گا، حویلی اور جائیداد کا اگلا وارث وہی جوڑا بنے گا۔ ابھی شاہویر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ انایا اپنے گینگ کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی اور صوفے پر شاہویر کے بالکل سامنے بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولی، دادا جان، شرط تو بہت دلچسپ ہے لیکن ایک تبدیلی کے ساتھ۔ جائیداد تو ہمیں ویسے بھی مل جائے گی لیکن ہم یہاں ان 6 نوابزادوں کا وہ غرور توڑنے آئے ہیں جو یہ اپنے سروں پر تاج بنا کر گھومتے ہیں۔ شاہویر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے انایا، تم 6 لڑکیاں مل کر ہم 6 بھائیوں کو ہرا دو گی؟ یہ حویلی مردوں کی ہے، یہاں حکم ہمارا چلتا ہے۔ انایا کھڑی ہوئی شاہویر کے بالکل قریب آئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور دھیمے لیکن کاٹدار لہجے میں بولی، آج سے اس حویلی کا قانون بدلے گا شاہویر خان، یہاں اب صرف ایک ہی حکم چلے گا، حکم حاکمہ، اور حاکم ہم 6 ہیں۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کی ٹیرس پر 6 لڑکیاں جمع تھیں۔ انایا نے اپنے ہاتھ میں موجود ایک نقشہ اور ڈائری میز پر رکھی۔ تو گرلز، ہمارا پہلا ٹارگٹ شاہویر اور اس کے بھائیوں کا وہ بزنس پروجیکٹ ہے جس پر انہیں بہت ناز ہے۔ کل صبح جب وہ آفس جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی ڈیل کسی اور نے نہیں بلکہ ہم 6 لڑکیوں نے اڑا لی ہے۔ دوسری طرف شاہویر اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا نیچے لان میں دیکھ رہا تھا جہاں انایا کا قہقہ گونج رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے بھینچا،
تم نے غلط جگہ پنگا لے لیا انایا، اب دیکھو میں تمہارے اس گینگ کو کیسے توڑتا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی خاندانی دشمنی نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ کی شروعات تھی جہاں جو ہارے گا وہی دل جیتے گا، اور صحن میں جلتے ہوئے وہ 6 لال جوڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلی صبح داؤد حویلی کا ڈائننگ ہال ہمیشہ کی طرح خاموش تھا، جہاں 6 نوابزادے نہایت سنجیدگی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ شاویر، جو سب سے بڑا اور بزنس کا ہیڈ تھا، اس کے چہرے پر رات کی بے سکونی صاف نظر آ رہی تھی۔ باقی 5 بھائی دانیال، ارحم، زاویار، حارث اور فارس بھی اپنے اپنے لیپ ٹاپس اور فائلز میں مگن تھے۔ ٹھیک اسی وقت ہائی ہیلز کی ٹک ٹک اور اونچی آواز میں ہنسی گونجی۔ 6 کی 6 لڑکیاں سجی سوری جینز اور اسٹائلش کرتے پہنے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئیں۔ انایا سب سے آگے تھی، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ گڈ مارننگ نوابزادوں، میرب نے اپنے سن گلاسز بالوں پر ٹکاتے ہوئے چہک کر کہا۔ شاویر نے ناشتے کا چمچ پلیٹ میں رکھا اور سرد نظروں سے انایا کو دیکھا۔ تم لوگوں کو حویلی میں رہنے کی اجازت ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرو۔ میری میز سے وہ پروجیکٹ فائل کہاں ہے؟ انایا نے آرام سے کرسی کھینچی اور شاویر کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ اوہ، وہ 15 کروڑ کی ملٹی نیشنل ڈیل۔ شاویر خان، وہ فائل تو اب ہماری کمپنی کے لاکر میں ہے، اور ہاں، آج صبح 9 بجے اس ڈیل کے غیر ملکی انویسٹر حویلی آ رہے ہیں، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ ہم 6 لڑکیوں کے نئے اسٹارٹ اپ دی کوئن سے سائن کرنے۔ واٹ؟ دانیال اور ارحم ایک ساتھ اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ شاویر کا ہاتھ میز پر جکڑا گیا۔ اس نے انایا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں رتی برابر بھی خوف نہیں تھا بلکہ ایک چیلنج تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ ڈیل میں پچھلے 6 ماہ سے فائنل کر رہا تھا۔ ہمت کی بات مت کرو شاویر، میں نے کل رات ہی کہا تھا، اب یہاں حکم حاکمہ چلے گا۔ تم لوگ صرف حویلی کے مرد ہو، لیکن دماغ ہمارے پاس ہے۔ جمل نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے مغرور لہجے میں کہا۔ ٹھیک 9 بجے حویلی کے باوقار لاؤنج میں غیر ملکی انویسٹر پہنچ گئے۔ شاویر اور اس کے بھائیوں کا خیال تھا کہ یہ لڑکیاں صرف باتیں بناتی ہیں اور بزنس میٹنگ میں شرمندہ ہو جائیں گی، لیکن جو منظر انہوں نے دیکھا، اس نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ انایا اور دعا نے پروجیکٹر پر ایک ایسی جاندار پریزنٹیشن دی جس نے انویسٹر کو حیران کر دیا۔ دعا کی معصومیت کے پیچھے چھپا ہوا بزنس مائنڈ اور انایا کی جرأت مندانہ پلاننگ رنگ لے آئی۔ 15 منٹ کے اندر انویسٹر نے شاویر کی کمپنی کے بجائے لڑکیوں کے گینگ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ جب انویسٹر چلے گئے تو شاویر لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کا پورا وجود غصے سے تپ رہا تھا، جبکہ دادا جان سردار داؤد دور کھڑے اپنی لاٹھی پر ہاتھ رکھے مسکرا رہے تھے۔ ان کی پوتیوں نے پہلے ہی دن نوابزادوں کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ انایا شاویر کے پاس سے گزرنے لگی تو شاویر نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی، لیکن انایا نے اف تک نہ کی۔ تم نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی ڈیل چھینی ہے انایا، یاد رکھنا شاویر خان اپنی ہار نہیں بھولتا، اس نے قومپیلی آواز میں کہا۔ انایا نے اپنا بازو چھڑایا اور مسکرا کر بولی، ہار تو ابھی شروع ہوئی ہے شاویر، ابھی تو تم نے صرف ڈیل ہاری ہے، آگے آگے دیکھو تم اور کیا کیا ہارتے ہو۔ اسی رات جمل حویلی کے باغ میں ٹہل رہی تھی اور اپنی کامیابی پر خوشی ہو رہی تھی کہ اچانک اندھیرے میں سے ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ بند کیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یہ دانیال تھا، جو لڑکوں کے گینگ کا سب سے ضدی اور غصیلا لڑکا تھا۔ تمہیں کیا لگا جمل، تم لوگ ایک ڈیل جیت کر ہم پر راج کرو گی؟ دانیال کی سانسیں جمل کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ جمل نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ چھوڑو مجھے دانیال، اپنی حد میں رہو۔ حدود تو تم لوگوں نے پار کی ہے، اب میری باری ہے۔ کل صبح کا سورج تمہارے اس گینگ کے لیے ایک ایسا سرپرائز لائے گا کہ تم 6 کی 6 روتی ہوئی ہمارے پاس آؤ گی۔
دانیال نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جمل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ لڑکوں نے کوئی ایسا خطرناک پلان بنا لیا تھا جو لڑکیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دانیال کی دھمکی جمل کے کانوں میں رات بھر گونجتی رہی۔ اگلی صبح جب 6 کی 6 لڑکیاں لاؤنج میں آئیں تو حویلی کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ دادا جان گہری سوچ میں ڈوبے صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے 6 کی 6 نوابزادے انتہائی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ چائے پی رہے تھے۔ شاویر نے انایا کو دیکھتے ہی اپنی چائے کا مگ ہوا میں لہرایا۔ آؤ انایا، اپنی کامیابی کا آخری جشن منا لو، کیونکہ جس پروجیکٹ کی ڈیل تم نے کل سائن کی تھی اس کی زمین پر قانونی حق ہمارا ہے۔ شاویر نے ایک پیپر میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ انایا نے لپک کر کاغذ اٹھایا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دانیال نے جمل کی طرف دیکھ کر ایک طنزیہ آبرو اچکائی۔ لڑکوں نے راتوں رات اس پروجیکٹ کے لیے مختص زمین خرید لی تھی، جس کا مطلب تھا کہ لڑکیوں کے پاس انویسٹر تو تھے لیکن کام شروع کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ یہ چیٹنگ ہے شاویر خان۔ جمل غصے سے آگے بڑھی۔ اس کی آنکھیں دانیال پر جمی تھیں۔ بزنس میں سب جائز ہے مائی ڈیئر کزن۔ تم نے ڈیل چھینی، ہم نے زمین روک لی، اب بولو کیا کرو گی؟ دانیال نے صوفے پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ انایا نے گہرا سانس لیا اور اپنے گینگ کی طرف دیکھا۔ میرب، دعا، ہانیہ اور آئزل نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ ان کا گینگ اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ انایا نے کاغذ واپس میز پر رکھا اور شاویر کے قریب جھک گئی۔ زمین تمہاری ہے نا، لیکن اس زمین پر فیکٹری لگانے کا لائسنس صرف دی کوئنز کے پاس ہے۔ تم زمین رکھو، ہم لائسنس رکھیں گے۔ فیکٹری تبھی بنے گی جب تم ہمارے سامنے جھکو گے۔ شاویر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ انایا کی اس جرات پر دنگ رہ گیا۔ لڑکوں کا وار خالی جا چکا تھا کیونکہ لڑکیاں اب بھی برابری کی سطح پر کھڑی تھیں۔ کھیل اب بزنس سے نکل کر جذبات کی طرف مڑ رہا تھا۔ اسی شام حویلی کے لان میں ایک فیملی ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ دادا جان نے اعلان کیا کہ اگلے ہفتے میں ایک بڑی تقریب ہوگی جہاں وہ باقاعدہ طور پر جائیداد کی تقسیم کی پہلی شرط کا فیصلہ کریں گے۔ رات کے وقت میرب لان میں بنے جھولے پر بیٹھی اپنے فون میں مگن تھی جب ارحم وہاں آیا۔ ارحم، جو لڑکوں میں سب سے سلجھا ہوا اور پڑھاکو تھا، اس نے میرب کے ہاتھ سے فون لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ فون واپس کرو ارحم، میرب نے منہ بنا کر کہا۔ پہلے یہ بتاؤ تم لوگ اس ضد کو کہاں تک لے کر جاؤ گی؟ کیا واقعی تمہیں اس حویلی کی جائیداد چاہیے؟ ارحم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرب نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھا جہاں کوئی دشمنی نہیں بلکہ ایک عجیب سی فکر تھی۔ اس نے دھیمے سے کہا، ہمیں جائیداد نہیں چاہیے ارحم، ہمیں تو بس تم سب کا وہ غرور توڑنا ہے جو تم لڑکیوں کو کمزور سمجھ کر دکھاتے ہو۔ ارحم کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں میرب کے لیے ایک مختلف احساس جاگ اٹھتا تھا۔ یہی حال حویلی کے باقی کونوں کا بھی تھا۔ جہاں جہاں تکرار ہو رہی تھی وہاں آہستہ آہستہ دلوں کے تار بھی جڑ رہے تھے۔ لیکن 6 لڑکیوں کا گینگ اپنی پلاننگ میں مصروف تھا اور لڑکے بھی اپنی ایگو پر اڑے ہوئے تھے۔ وہ سب اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ دادا جان کے کمرے میں رکھی وہ پرانی کتاب ان کے لیے ایک بالکل مختلف اسکرپٹ لکھ رہی تھی، جس کا انجام ان 6 لال جوڑوں سے جڑا تھا جو حویلی کے ایک بند کمرے میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دادا جان کی طرف سے جائیداد کی تقسیم کی پہلی شرط کے اعلان نے حویلی میں ایک نئی ہلچل مچا دی تھی۔ اگلی صبح تک لڑکیوں کے گینگ نے ایک بالکل نیا محاذ کھول دیا تھا۔ وہ اب صرف بزنس تک محدود نہیں رہنا چاہتی تھیں بلکہ وہ ان نوابزادوں کو ان کے اپنے ہی گھر میں بے بس کرنا چاہتی تھیں۔ دعا، جو اب تک بہت معصوم اور خاموش دکھائی دے رہی تھی، اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر حویلی کا پورا سیکیورٹی سسٹم اور لڑکوں کے پرسنل بینک اکاؤنٹس کا ڈیٹا نکال کر انایا کے سامنے رکھ دیا۔ گرلز، آج رات 12 بجے ان سب کے فونز، لیپ ٹاپس اور یہاں تک کہ ان کی مہنگی گاڑیوں کے اسمارٹ لاکس بھی ہمارے کنٹرول میں ہوں گے۔ دادا جان کی تقریب سے پہلے یہ نوابزادے ہم سے اپنی گاڑیوں کی چابیاں مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دعا نے معصومیت سے مسکراتے ہوئے اپنے پلان کا انکشاف کیا۔
آئزل اور ہانیہ نے تالیاں بجا کر اس کا ساتھ دیا۔ رات ٹھیک 12 بجے جب حویلی گہری نیند میں سو رہی تھی تو دعا کی انگلیوں نے کی بورڈ پر ایک آخری بٹن دبا دیا۔ ایک ساتھ 6 کے 6 لڑکوں کے فونز پر ایک نوٹیفیکیشن گونجا: "Your system has been ruled by the queens." اگلی صبح حویلی کا نظارہ دیکھنے لائق تھا۔ زاویار اور حارث غصے سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہے تھے کیونکہ ان کی کروڑوں کی اسپورٹس کارز کے لاکس کھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شاویر اپنے آئی پیڈ کو آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی اسکرین پر صرف 6 لڑکیوں کے گینگز کا لوگو چمک رہا تھا۔ انایا، یہ کیا مذاق ہے؟ شاویر کی گرجدار آواز پورے دالان میں گونجی۔ انایا، میرب اور زمل سیڑھیوں سے اترتے ہوئے نیچے آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں جوس کے گلاس تھے۔ مذاق نہیں شاویر خان، ہیکنگ! تم لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں۔ اب اگر آفس جانا ہے تو ہم سے چابیاں اور پاس ورڈز مانگو، انایا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شاویر غصے سے اس کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ انایا کی اس ذہانت کے لیے ایک چھپی ہوئی ستائش بھی تھی۔ تم بہت آگے بڑھ رہی ہو انایا۔ یاد رکھنا، جو جتنا اوپر جاتا ہے وہ اتنی ہی تیزی سے نیچے گرتا ہے، تو ہمیں گرانے کے لیے تمہیں خود آگے بڑھنا پڑے گا شاویر، انایا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چیلنج کیا۔ اسی دن دوپہر کو کہانی میں ایک غیر متوقع موڑ آیا۔ دادا جان کے وکیل حویلی پہنچے اور انہوں نے سب کے سامنے ایک وصیت پڑھی جس نے دونوں گینگز کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ دادا جان نے جائیداد کی تقسیم کے لیے جو شرط رکھی تھی وہ کوئی بزنس ٹاسک نہیں تھی، بلکہ انہوں نے صاف لکھوایا تھا کہ حویلی کے 6 لڑکوں کی شادیاں انہی 6 لڑکیوں سے ہوں گی اور جو جوڑا اس شادی سے انکار کرے گا وہ جائیداد کے حق سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ زمل، میرب، دعا، ہانیہ، آئزل اور انایا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی جبکہ شاویر اور اس کے بھائیوں کے چہرے پر جلال آ گیا۔ ان کا گینگ وار، ان کی ایگو، ان کا مقابلہ اب ایک بالکل نئے بندھن کی طرف مڑ رہا تھا جہاں کوئی پرانی دشمنی نہیں تھی لیکن ایک دوسرے کو جھکانے کی ضد اب رشتوں کے جال میں بدلنے والی تھی۔ شاویر نے وکیل کے ہاتھ سے کاغذات جھپٹے اور دادا جان کی طرف دیکھا جو دور بیٹھے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کا رد عمل دیکھ رہے تھے۔ کھیل اب لڑکیوں کے ہاتھ سے نکل کر قسمت کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ اس غیر متوقع اعلان نے حویلی کی فضا کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ 6 لڑکیوں کا وہ گینگ جو اب تک ہر پلاننگ میں سب سے آگے تھا، پہلی بار خود کو ایک ایسے جال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا جس کا راستہ سیدھا شادی کے منڈپ تک جاتا تھا۔ انایا نے غصے سے دادا جان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ آپ جائیداد کے لیے ہماری زندگیوں کا فیصلہ اس طرح نہیں کر سکتے۔ ہم ان مغرور نوابزادوں سے شادی کبھی نہیں کریں گے۔ شاویر بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر موجود سحر اب غصے کی تپش میں بدل چکا تھا۔ اور دادا جان، میں بھی کسی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گا جو ہر وقت سازشیں کرتی ہو۔ جائیداد اپنی جگہ، لیکن ہم اپنی ایگو کا سودا نہیں کریں گے۔ سردار داؤد نے اپنی لاٹھی فرش پر ماری جس کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ فیصلہ ہو چکا ہے، یا تو تم 6 جوڑے اس حویلی میں لال جوڑے پہن کر رخصت ہوگے یا پھر خالی ہاتھ یہاں سے نکلو گے۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف 3 دن ہیں۔ اس کے بعد مہندی کی رسمیں شروع ہوں گی۔ اس رات حویلی کے کچن میں لڑکیوں کا گینگ دوبارہ اکٹھا ہوا۔ ماحول میں ہمیشہ والی ہنسی مذاق غائب تھی۔ اب ہم کیا کریں گے انایا؟ آئزل نے روحانس آواز میں کہا۔ میرب نے اپنے ناخن چباتے ہوئے کہا، ارحم سے شادی؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ انایا کے دماغ میں ایک خطرناک اور آخری پلان چل رہا تھا۔ اس نے 6 کی 6 لڑکیوں کو اپنے قریب کیا اور دھیمی آواز میں بولی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں جائیداد سے محروم کر کے جھکا دیں گے۔ ہم شادی کے لیے ہاں کریں گے لیکن یہ شادی ان کی شرطوں پر نہیں، ہماری شرطوں پر ہوگی۔ ہم شادی کے دن حویلی کی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ کریں گے۔ دوسری طرف شاویر کے کمرے میں 6 بھائی بھی اسی الجھن میں تھے۔ دانیال نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا، ہم ان لڑکیوں سے ہار نہیں مان سکتے۔ اگر شادی ہونی ہی ہے
تو ہم انہیں سکھائیں گے کہ حویلی کے مردوں پر حکم چلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شاویر نے گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں دور لان میں کھڑی عنایا پر تھیں، جو اندھیرے میں بھی کسی ملکہ کی طرح پرعزم کھڑی تھی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا، جسے وہ تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ اگلے 2 دن حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ڈھولک کی تھاپ، رنگ برنگی لائٹس اور مہندی کی خوشبو نے حویلی کو گھیر لیا تھا۔ بظاہر دونوں گینگ خاموش تھے اور دادا جان کی شرط کے سامنے جھکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ مہندی کی رات جب دانیال اور زمل کا سامنا ہال کے ایک کونے میں ہوا تو دانیال نے زمل کے ہاتھ پر لگی مہندی کو دیکھا۔ شادی کا جوڑا تیار ہے زمل، اب تمہاری یہ اکڑ زیادہ دن نہیں چلے گی۔ زمل نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جوڑا لال ہو یا کالا دانیال، حکم ہمیشہ حاکم کا ہی چلتا ہے، اور اس حویلی کی حاکم کون ہے یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ وہ رات گزر گئی، اب باری تھی اس آخری دن کی، جہاں 6 سرخ عروسی جوڑے حویلی کے صحن میں بچنے والے تھے، اور کہانی اپنے سب سے بڑے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں پہلی قسط کا وہ سسپینس حقیقت کا روپ دھارنے والا تھا۔ اور اب باری تھی اس آخری رات کی جس کا انتظار پورے خاندان کو تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض سنگ مرمر کے صحن کو روشنیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف مہمانوں کا ہجوم تھا اور شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ اسی دوران حویلی کے ایک بند کمرے میں 6 سرخ عروسی جوڑے بیڈ پر سجائے گئے تھے۔ عنایا، زمل، میرب، دعا، ہانیہ اور آئزل، 6 کی 6 لڑکیاں تیار ہو چکی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں روایتی دلہنوں جیسی حیا یا ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا سسپینس چھپا تھا۔ گرلز، وقت آ گیا ہے۔ عنایا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے گینگ کو دیکھا۔ آج ہم دادا جان کی روایت کو بھی بدلیں گے اور ان نوابزادوں کے غرور کو بھی ہمیشہ کے لیے خاک میں ملائیں گے۔ زمل نے پیٹرول کی بوتل سنبھالی، جبکہ دعا نے اپنے لیپ ٹاپ پر آخری کمانڈ رن کی۔ چند ہی منٹوں میں حویلی کے صحن میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ عنایا اپنے گینگ کے ساتھ بھاری لال جوڑے پہنے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشعل لیے سیڑھیوں سے اتر کر سیدھی صحن کے بیچوں بیچ پہنچ گئی۔ اس کے پیچھے باقی 5 لڑکیاں چٹان کی طرح کھڑی تھیں۔ مہمان اور 6 کے 6 نوابزادے دنگ رہ گئے۔ شاویر غصے اور حیرت سے آگے بڑھا۔ عنایا، یہ کیا تماشا ہے؟ عنایا نے بغیر کچھ کہے وہ 6 سرخ جوڑے صحن کے وسط میں پھینکے، جن پر زمل نے پہلے ہی پیٹرول چھڑک دیا تھا، اور جلتی ہوئی مشعل ان پر پھینک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خاندانی روایت کے وہ لال جوڑے شعلوں کی نظر ہونے لگے۔ اسی وقت دعا نے خاندانی جائیداد کی وہ صدیوں پرانی کتاب، جس پر دادا جان نے زبردستی ان کے دستخط لینے تھے، شعلوں کے حوالے کر دی۔ پورے خاندان میں چیخو پکار مچ گئی۔ شاویر، دانیال اور ان کے بھائیوں نے غصے سے اپنے گارڈز کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، لیکن عنایا نے ایک زوردار کہکا لگایا، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا شاویر خان۔ عنایا کی آواز گونجی، دعا نے تمہارے تمام بزنس اکاؤنٹس، شیئرز اور حویلی کے قانونی کاغذات کا کنٹرول لاک کر دیا ہے۔ اگر تم نے یا تمہارے گارڈز نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو ایک کلک پر پورا داؤد گروپ آف انڈسٹریز سڑک پر آ جائے گا۔ آج پورے خاندان کی ناک کے نیچے ہم نے تمہاری جائیداد اور تمہارے غرور کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا ہے۔ شاویر کے چہرے پر بے بسی اور حیرت کا طوفان تھا۔ سامنے کھڑے 6 مغرور نوابزادے پہلی بار اپنی ہی حویلی میں گن پوائنٹس کے بغیر بھی یرغمال بن چکے تھے۔ انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ داؤد حویلی کے مرد حاکم نہیں ہوتے، حاکم تو یہ 6 بگڑی ہوئی شہزادیاں ہیں۔ شاویر غصے سے تپتا ہوا عنایا کے بالکل قریب آیا۔ آگ کے شعلوں کی روشنی ان دونوں کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تم نے سب کچھ راکھ کر دیا عنایا، جائیداد بھی اور خاندانی روایت بھی، اب کیا چاہتی ہو؟ عنایا نے مسکرا کر اپنے سن گلاسز اتارے اور شاویر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے بولی، میں نے کہا تھا نا شاویر، ہم شادی کریں گے، لیکن تمہاری شرطوں پر نہیں، ہماری شرطوں پر۔ ہمیں تمہاری جائیداد نہیں چاہیے، یہ سب تمہارا ہے۔ ہم نے یہ سب
صرف اس لیے کیا تاکہ تم نوابزادوں کو پتہ چلے کہ ہم کسی جائیداد کی لالچ میں تم سے نہیں بندھ رہے، ہم اپنی مرضی سے برابری کے ساتھ یہ رشتہ قبول کر رہے ہیں۔ شاویر کا غصہ آہستہ آہستہ ایک گہری حیرت اور پھر ایک مسکراہٹ میں بدل گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ عنایا جائیداد کا ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، بلکہ اس نے اور اس کے گینگ نے ان 6 بھائیوں کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے اپنا حکم چلا دیا تھا۔ دور کھڑے دادا جان نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور ان کا کہکہ پورے صحن میں گونج اٹھا، میں جیت گیا۔ میں یہی تو چاہتا تھا کہ میرے پوتوں کا غرور ٹوٹے اور انہیں اپنے برابر کی ہمسفر ملے۔ جلتی ہوئی کتاب اور جوڑوں کی راکھ کے سامنے شاویر نے عنایت کا ہاتھ تھام لیا۔ دانیال نے زمل کی طرف دیکھ کر ہار ماننے والے انداز میں مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ ارحم نے میرب کو دیکھا اور باقی بھائیوں نے بھی اپنی اپنی حاکموں کے ساتھ سر جھکا دیا۔ یہ کوئی خاندانی دشمنی کا انجام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی انوکھی محبت کی شروعات تھی جہاں ایگو ہار گئی تھی اور دل جیت گئے تھے۔ حویلی میں اب دوبارہ شہنائیاں گونجنے لگی تھیں، کیونکہ اب وہاں صرف ایک ہی قانون نافذ ہو چکا تھا، حکم حاکمہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ناول آپ کو پسند آیا تو مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔